سورہ زمر مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے، 39، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 59، 59۔ اس میں 75 یعنی 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب قرآن کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز حکیم ہے، عزت و حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ فاعبد اللہ، تو آپ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں۔ مخلصا لہ الدین، خالص اسی کے بندے ہو کر۔ الا، سن لو، للہ الدین الخالص، خالص بندگی صرف اللہ ہی کی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور دوست بنا لیے، یعنی جنہوں نے بتوں کو اپنا خدا سمجھا اور وہ یہ سمجھے کہ یہ بت ان کے کام آئیں گے، اور وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفی، صرف اتنی بات کے لیے ہم انہیں پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسی آیت ہے کہ جس کا مفہوم انتہائی واضح ہے، لیکن جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خارجیوں نے جب یہ نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ تعالی ہے، تو حضرت علی نے جواب یہ دیا کلمۃ الحق، کلمۃ الحق، یہ کلمہ حق ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ بات سچی ہے۔ وہ ارید بها الباطل، لیکن اس سے جو یہ مراد بتانا چاہتے ہیں وہ مراد باطل ہے، اس کا یہ جو مطلب بتا رہے ہیں یہ مطلب باطل ہے۔ ان الحکم الا للہ کا مطلب وہ یہ بتاتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مقرر کرنا یہ شرک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ تو حق ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ غلط بتاتے ہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب بندہ فیصلہ کرے تو اللہ کے حکم کے مطابق کرے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرے، یہ مطلب ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جو آیت کریمہ ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کرتے تھے پوجا، اور غیر اللہ کی پوجا کرنے سے بندہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوا مسئلہ یہاں پر پوجا کا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر وہ یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت جو عاشقان رسول ہیں، وہ جو انبیاء اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں، جو الفت کرتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ انہیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ تعظیم و تکریم کرنا، محبت کرنا، الفت کرنا اور چیز ہے، اور غیر اللہ کی پوجا کرنا اور چیز ہے۔ کیونکہ ہماری انبیاء سے اور اولیاء سے جو محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور جس کو اللہ سے پیار ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو اس کے محبوب سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر کسی سے ہمیں محبت ہے تو اس کے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے بھائی بہنوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے دوست سے بھی محبت ہوتی ہے۔
تو جب اللہ سے محبت ہے تو جو اللہ کے پیارے ہیں ان سے بھی ہمیں پیار ہے، ان سے بھی ہمیں محبت ہے. تو یہ محبت جائز ہے، تعظیم جائز ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے پوجا کی. وہ کہتے ہیں ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس قول میں بھی جھوٹے تھے، یہ اس قول میں بھی جھوٹے تھے. اس لیے جھوٹے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توہین اور بے ادبی کرتے تھے. اگر انہیں اللہ کا قرب چاہیے ہوتا تو بے ادبی نہ کرتے، بلکہ رسول اللہ کو انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کے اللہ کو برا کہنا چھوڑ دیں گے. تو اگر انہیں اللہ کا قرب پانے کا شوق ہوتا تو کیا وہ ایسی بات کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کے اللہ کو برا کہنا چھوڑ دیں گے. تیسری بات یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی جو انبیاء سے اور اولیاء سے محبت کرتے ہو تو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ کل بروز قیامت یہ تمہاری شفاعت کریں گے اور تمہیں اللہ کا قرب دلائیں گے. تو مشرکین بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بت جو ہے کل بروز قیامت ہماری شفاعت کریں گے اور یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اللہ کا قرب دلائیں گے. لیکن انسان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. پورے قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ مشرکین قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں. جگہ جگہ ہے نا، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ تو جب وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے تو وہ یہ عقیدہ کیسے رکھ سکتے تھے کہ یہ بت ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یہ بت شفاعت کریں گے؟ یہ تو مانتے ہی نہیں تھے اس چیز کو. اور دوسری بات یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء شفاعت کریں گے، یہ ہم نے اپنے ذہن سے تھوڑی بنایا. یہ عقیدہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک حافظ قرآن جو باعمل ہو وہ 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا، تو جب حافظ قرآن کی یہ شان ہے تو اولیاء کی اور انبیاء کی کیا شان ہوگی، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی. عجیب و غریب سوچ ہے جب حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بچہ جو کچا بچہ ہوتا ہے، جو وقت سے پہلے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے، کچا بچہ، تو فرمایا کہ وہ کچا بچہ یہ کہے گا جب اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، تو حدیث میں ہے کہ وہ جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے مسلمان ماں باپ کو نہ لے جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے کچے بچے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور انہیں بھی جنت میں لے جاؤ. تو بتائیے جو کچے بچے کی یہ حیثیت ہے تو رسول اللہ کی کیا شان ہے، انبیاء کی کیا شان ہے. تو یہ بس بغض انبیاء ہے، بغض اولیاء ہے کہ انہیں بتوں کی آیتیں انبیاء پر چسپا کرنی ہے، جو کہ خارجیوں کا طریقہ تھا، جس کو حضرت امام بخاری نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے خارجیوں کا سب سے بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ کافروں والی آیتیں وہ مومنوں پہ چسپا کیا کرتے تھے. ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، فی ما ہم فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں فیصلہ فرما دے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہو بڑا ناشکرا ہو اسے اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالی کو بچہ اختیار کرنا ہوتا، کسی کو اپنی اولاد بنانا ہوتا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، تو اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. سبحانہ، اللہ تعالی اس سے پاک ہے. تو یہ مشرکین جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے یا فلاں اللہ کی بیٹی ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں. هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ واحد قہار ہے. خلق السماوات والارض بالحق،
اللہ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ پیدا فرمائے. یکور اللیل علی النہار، رات کو دن پر وہ لپیٹتا ہے. وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو رات پر وہ لپیٹتا ہے. رات آتی ہے پھر وہ جاتی ہے تو دن آتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا. کسی نے کیا خوب بات کہی، سورج کس کے لیے بنا؟ تو جی انسان کے لیے بنا. چاند تو جی انسان کے لیے. ساری زمین، سارے جانور، یہ ہوا، یہ پانی، سب انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے. انسان کو کس کے لیے بنایا گیا؟ انسان کو اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. اب آپ بتائیے، جو چیز جس مقصد کے لیے بنی اگر وہ اس مقصد میں ناکام ہو تو وہ چیز بیکار ہے. گھڑی جو ہے وہ وقت دینے کے لیے، جب گھڑی وقت نہ بتا سکے یا صحیح وقت نہ بتائے اور ایسی خراب ہو جائے کہ درست بھی نہ ہو سکے تو اب وہ گھڑی بیکار گھڑی ہے. اسی طرح ہر چیز کا معاملہ ہے. تو انسان کو بنایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب وہ بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے اور مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہو، دنیا میں لگا ہوا ہو تو بیکار ہے، وہ ردی ہے اور وہ پھر جہنم میں جانے کے قابل ہے. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک ٹھہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے. ایک وقت یہ چلتے رہیں گے، پھر قیامت آئے گی، سب کو فنا ہے. الا هو العزیز الغفار، سن لو وہی اللہ غالب، عزت والا، بہت بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها، پھر حضرت آدم سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو پیدا کیا. وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج، اور تمہارے لیے 8 جوڑے مویشیوں کے پیدا کیے، یعنی بھیڑ، دمبا، مینڈا. اس میں مذکر بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں. اسی طرح بکرا، بکری، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی. یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اللہ تمہیں پیدا فرماتا ہے. خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں. یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ پہلے پانی کا قطرہ، پھر خون کا قطرہ، پھر گوشت کا ذرہ، پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے ہڈیاں اور گوشت کا مجموعہ، پھر شکل آتی ہے، پھر شکلیں بدلتی ہیں، اور پھر اس طرح 9 مہینے کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں 3 جھلیاں ہیں، 3 پردے ہیں. ایک تو پیٹ کی جھلی ہے، ایک بچہ دانی کی جھلی ہے، اور ایک بچہ دانی کے اندر جھلی ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے. سائنسدان کئی 100 سالوں سے یہی کہتے تھے کہ صرف 2 ہی جھلیاں ہیں، ایک پیٹ کی جھلی ہے اور دوسری بچہ دانی کی. لیکن بچہ اندر ایک جھلی کے اندر ہوتا ہے، یہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے. کہتے ہیں ایک کتاب میں نے یہ پڑھا کہ جس سائنسدان نے سب سے پہلے اس بات کو دریافت کیا، اور یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تو یہ ایک لائبریری میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے یہ قرآن پاک آیا. تو اس نے دیکھا کہ یہ عربی بھی ہے اور انگریزی ترجمہ بھی ہے، تو وہ سمجھا کہ کوئی کتاب ہے اور وہ پڑھنے لگا. جب وہ اس آیت پہ پہنچا تو یہ سوچنے لگا کہ یہ جو میں نے دریافت
یہ چیز کی ہے اور مجھے اس پر بہت بڑا انعام ملا ہے اور لوگوں نے میری بڑی واہ واہ کی ہے، تو یہ کون سا سائنسدان ہے اور یہ کون سی کتاب ہے کہ جس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے؟ تو اس نے وہاں کسی سے پوچھا کہ یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو بتانے والا مسلمان تھا، اس نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے اور یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا اور 1400 سال سے وہ اسی طرح چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ 1400 سال پہلے تو ممکن ہی نہیں، نہ یہ الٹرا ساؤنڈ تھے اور نہ اس طرح کی چیزیں تھیں، تو پیٹ کے اندر اس طرح کی جو ہے 3 جھلیاں بنتی ہیں، اور جسے قرآن نے فی ظلمات ثلاث کہا، تو وہ یہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ کی شان ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو، کہاں اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر بھاگتے ہو۔ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تعالی تم سے غنی ہے، وہ تمہارا کسی کا بھی، تم میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ اپنے بندوں کی ناشکری پسند نہیں کرتا، وہ ناراض ہوتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو، یرضہ لکم، سبحان اللہ، فرمایا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہارے تمام کاموں کی خبر دے گا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، جب آدمی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ منیباً الیہ، اسی کی طرف وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، ساری توجہ رب کی طرف ہوتی ہے۔ ثم اذا خولہ نعمة منہ، پھر جب اللہ تعالی اس کی مصیبت کو دور کر کے اس کی جگہ نعمت دے دیتا ہے، مصیبت کو نعمت سے بدل دیتا ہے۔ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو اس سے پہلے جو اس نے اللہ کو پکارا تھا، دعائیں مانگی تھی، سب بھول جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، کبھی ضرورت ہی اسے نہیں پڑی، یعنی غرور و تکبر کا وہ پتلا بنتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور وہ کافر اللہ کے لیے اندادن وہ ٹھہراتا ہے، یعنی مد مقابل جھوٹے خدا بناتا ہے اور کہتا ہے یہ خدا ہے۔ لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، تمتع بکفرک قلیلا، تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لو، ان قریب تمہیں مرنا ہے اور تم اپنے انجام کو دیکھو گے۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو جہنمی ہے۔ امن هو قانت، ایک تو وہ ہے جو جہنمی ہے، جو ناشکرا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو فرما بردار ہے، قانت ہے۔ آناء اللیل ساجدا وقائما، رات کی گھڑیاں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ یحذر الآخرہ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے۔ وَيَرْجُو رحمت ربہ،
اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگاتا ہے، کیا وہ اور جہنمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل اے محبوب آپ فرمائیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے کہ عقل کس میں ہے؟ کیونکہ جو سب سے بڑا بیوقوف ہو، پاگل بھی ہو، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ جیسا کہ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں، پاگل خانے میں اگر کوئی جا کر دیکھے تو کوئی وہاں پر پاکستان کا صدر بنا ہوا ہے، تو کوئی کہتا ہے جناب میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، تو کوئی کیا قصے سناتا ہے، اور وہ ڈاکٹر بیچارے ہنستے رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے جان چھوڑاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جسے قرآن نے عقل مند قرار دیا۔ تو اب دنیا میں عقل مند صرف وہی ہے جو قرآن اور حدیث کی نصیحتوں کو مانتا ہے، ان نصیحتوں پر چلتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل مندی نصیب فرمائے اور ہمیں نادانی سے اور بے وقوفی سے نجات عطا